بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، وہ کون سے چار نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور یہ زمین پر ہیں یا آسمان پر، اور ان میں سے کون کون سے نبی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور کیا ان سب نے ہی آب حیات پیا ہوا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس سرزمین کی تخلیق فرمائی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وہ چار ایسے نبی کون سے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ تو معزز ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو اس روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت کم ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لایا۔ زیادہ تر نے اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی اور سرکشی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی پکڑ میں بھی آئے۔ وہ چار انبیاء جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور بلاتے ہیں، وہ چار کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جن نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اور میں تم لوگوں کو دعوت حق اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بلانے آیا ہوں، تو اس کی قوم اس کی دشمن ہوگی، اور اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس مابعوث بندے کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور شہید کیا تھا۔ اسرائیلیوں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوتے رہے۔ ایسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی جھٹلایا، کیونکہ ان کی مقدس کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک پیغمبر ایسا آئے گا جو یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو یہودیوں کا یہی خیال تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو ان کا دین ختم کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ زندہ رہے تو یہ ہمارے دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو دعوت حق دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار جھٹلاتے رہے اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب میں سے ایسا کون ہے جو اللہ پر ایمان لائے؟ تو ان سب میں سے صرف 12 یا بعض روایات کے مطابق 19 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر یہودیوں کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ انہیں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ باقی سب افراد بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک شخص توتی انوس نامی کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آیا، اور جب توتی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو تب آپ کی عمر 33 برس تھی۔ وہاں توتی انوس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر شہید کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جب وہاں پہنچا تو باقی کے لوگ اسرائیلی جو تھے وہ باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب باہر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر کے۔ جب کافی انتظار کے بعد بھی وہ شخص باہر نہ آیا تو لوگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں قتل ہوا پڑا ہے،
اور اس کا چہرہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن وہ باقی کا شخص بالکل طوطی انوس جیسا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کون تھے جو زندہ سلامت دنیا پر موجود ہیں۔ تو معزز ناظرین گرامی، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے۔ جب دجال فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور حضرت خضر لوگوں کو دعوت حق دیں گے اور اللہ کی طرف بلائیں گے اور نیکی کا درس بھی دیں گے اور برائی سے منع بھی فرمائیں گے، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہیں ہوں گے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت خضر کا ذکر کرتے فرمایا کہ حضرت خضر کے والد بادشاہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے بعد ان کی حکومت سنبھالے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں ایسے مصروف ہوئے کہ پھر کسی کو وہ نہ ملے۔ اسی دوران انہوں نے کہیں پہ ایک چشمے کا پانی پیا جو اللہ کے حکم سے آب حیات تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، لیکن وہ تا قیامت حیات رہیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بزرگ آدمی اچانک سے وہاں پہ حاضر ہوا، تو سب نے کہا کہ ہم اس آدمی کو پہلے نہیں جانتے اور نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ تیسرے نبی کون سے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو معزز ناظرین، تیسرے نبی جن کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہی آیا ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ اے اللہ، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو دیکھا کہ سفید پوش آدمی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، جی ہاں، میں حضرت محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیو اور انہیں کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں حضرت الیاس علیہ السلام ہوں۔ جب حضرت انس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا تو آپ علیہ السلام فوراً ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت انس کچھ فاصلے پر وہاں پر کھڑے تھے۔ کافی دیر وہ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر آسمان کی طرف سے ایک فرشتہ کھانا لے کر آیا جو ان تینوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک پرندہ نما گھوڑا آیا اور اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف اڑ گئے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے تیسرے نبی جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اب تذکرہ کرتے ہیں کہ چوتھے پیغمبر کون ہیں۔ تو وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے زندہ ہونے کا ذکر بھی بہت ساری روایات میں ملتا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت میں اٹھا لیا۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور روایات میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو یہ ہے وہ 4 نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔